آج تک انہوں نے کوئی پروموشنز نہیں کری، آج تک کوئی شو آف نہیں کیا، کوئی کچھ بھی اپنا جو ہے وہ کام لوگوں کے آگے نہیں دکھایا. انسان معذور ہاتھ سے یا ٹانگوں سے نہیں ہوتا، انسان معذور ذہن سے ہوتا ہے. بے شک معصوم قیدیوں کی جن کی فیسیں، جن کے چلان کے پیسے نہیں بھرے ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کو ریلیز کرواتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈونیشنز لے رہے ہیں لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، تو لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے نا وہ ٹوٹ چکا ہے. لوگ اب اپنا پیسہ کہیں بھی کسی بھی فاؤنڈیشن کو یا کسی بھی ویلفیئر کو نہیں دینا چاہتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ دینے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ خود جا کے مدد کر دیں. ہمارا مین فوکس ہے کہ ہم ڈونر کو اور جو سفید پوش ہے ہم اس کو ڈائریکٹ لنک اپ کرائیں. کو مطمئن ہونا ہے، اگر آپ میری باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہے، آپ یہ واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کیجیے. میں آپ کو تمام آڈٹ رپورٹس دوں گا، میں آپ کو بینک اسٹیٹمنٹس دوں گا، آپ چیک کر لیں. آپ اگر اپنا ڈونیشن کسی بھی فارم میں آپ کسی بھی سفید پوش کو دینا چاہتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو سفید پوشوں کی لسٹ دیں گے. آپ ان کو فون کریں، آپ ان کو ڈائریکٹ ڈونیشن دیں، رسید آپ مجھ سے لے لیجیے گا. السلام علیکم جی، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مہام ذرا. اس وقت جو شخص آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ اسی معذوری کے ساتھ، اسی کنڈیشن کے ساتھ 10 اور لوگوں کے مسیحا بنے. اور پچھلے 15 سال سے دونوں ہسبینڈ وائف اپنی ایک فاؤنڈیشن رن کر رہے ہیں. آج تک انہوں نے کوئی پروموشنز نہیں کری، آج تک کوئی شو آف نہیں کیا، کوئی کچھ بھی اپنا جو ہے وہ کام لوگوں کے آگے نہیں دکھایا. بس اللہ کی رضا میں راضی رہ کر لوگوں کی مدد کرتے رہے. اب انہوں نے ابھی 2.5 ماہ پہلے اس ملک کا ساتھ دیا ہے جس کے لیے لوگ باتیں تو بہت کر رہے ہیں، پروڈکٹ سے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، برانڈ سے بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن ان تک کوئی مدد نہیں پہنچا پا رہا. لیکن انہوں نے اپنے سورسز کے تھرو، اپنے لنکس کے تھرو، کسی نہ کسی تھرو وہاں تک لوگوں تک مدد پہنچائی، ان کو کھانے کو دیا، ان کو پھل پہنچائے، سبزیاں پہنچائیں. ان کی یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے سٹارٹ ہوئی. لوگ بہت سے بولتے ہیں کہ بھئی فاؤنڈیشن ہے تو فاؤنڈیشن کے نام پہ لوگ خود اپنے بنگلے اور گاڑیاں بنا رہے ہیں. تو اگر میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ان کی خود کی پروفائل بہت اچھی ہے، بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. ان کو مزید کسی کے ڈونیشنز لے کے اپنی جائیدادیں بنانے کا کوئی شوق یا ضرورت نہیں ہے. ساجد ان کا نام ہے، اور ساجد بھائی 2002 میں ایک ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی زندگی میں ڈسیبلٹی آئی اور انہوں نے اس چیز کو اپنی کمزوری نہیں بنایا. ساجد بھائی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں نے اپنی لائف میں بھی بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو اس طرح کی کسی بھی ایکسیڈنٹ کے بعد بہت نا امید ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں رہتا، کوئی رستہ نہیں رہتا، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب ہم جی کیوں رہے ہیں، کیونکہ ہم خود تو محتاج ہیں، ہم نہ کسی اپنے کام آ سکتے ہیں نہ ہی کسی اور کے کام آ سکتے ہیں. تو آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا اور آپ کی وائف آپ کے ساتھ کیسے جڑی؟ مطلب یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا کہ خود سے زیادہ دوسروں کے لیے آپ نے کام کرنا شروع کر دیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان معذور ہاتھ سے یا ٹانگوں سے نہیں ہوتا، انسان معذور ذہن سے ہوتا ہے. بے شک. اگر آپ ذہنی طور پہ معذور ہیں تو آپ سچ میں معذور ہیں. اگر آپ اسپیشل ہیں. اگر آپ سے اللہ کوئی بھی آپ کا کوئی لمب اگر اللہ آپ سے لے لیتا ہے یا کوئی آرگن آپ سے لے لیتا ہے تو آپ معذور نہیں ہیں. آپ کا ذہن صحیح ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے یہ این جی او بنائی تھی اور بس اللہ کا نام لے کے ہم نے این جی او بنائی. اس نیت سے بنائی تھی میں نے اور بیگم نے کہ اچھے کام کریں گے، اور کس طریقے سے آگے بڑھتے گئے یہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اتنا آگے ہم لوگ پہنچ جائیں گے. الحمدللہ ہر پروجیکٹ، ہر کام کے لیے بس نیت کی ہے. نیت کرتے ہیں سچی نیت سے، سچے دل سے نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ کام میں ہمارے لیے آسانیاں فرمانا. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے، اور ہم اس نیت پہ قائم رہتے ہیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ ہم اس پروجیکٹ کو اور اس جاب کو ہم آگے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. نیت کر کے بیٹھے ہوئے تھے 2-2.5 سال سے، ایک تماشا چل رہا تھا، ساری دنیا پیسے جمع کر رہی ہے، پہنچا کچھ نہیں رہی. ہم نے بھی نیت کر لی تھی اللہ سے. الحمدللہ آج سے 3 مہینے پہلے ہمارا چینل بنا. 2.5 مہینے سے الحمدللہ ہم لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. الحمدللہ ابھی تک 5 ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں. بس یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ اللہ کرا رہا ہے. اس کا مطلب آپ میری کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں. میں ایک معذور آدمی ہوں، ویل چیئر باؤنڈ ہوں. میرے اگر لوگ تو دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو معذور ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں نے اس معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، میں نے اس معذوری کو الحمدللہ اپنی طاقت بنایا. میری بیوی نے مجھے کبھی معذور محسوس نہیں کرایا.
اللہ میرے کی پیرنٹس نے مجھے کبھی معذور محسوس نہیں کرایا. اور آپ کی کمزوری آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی آپ ہمیشہ آپ اسی طرح سے ہی آگے بڑھتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے, اس کو بہت ایک شارٹ ورڈ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں باؤنس بیک کرنا ہے. اور وہ باؤنس بیک کرنے کے لیے بیسکلی آپ کا آپ کے رب پہ ایمان پکا ہونا چاہیے. اور مقصد آپ کا اللہ پہ, اپنے آپ کے رب پہ ایمان پکا ہوگا, آپ کو خود ہی اپنے زندگی کا مقصد مل جائے گا. آپ جس دن اپنے مقصد تک پہنچیں گے پھر آپ اس کو پورا کرنے کے لیے نکل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جب تک آپ کا مقصد پورا ہوگا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ یہاں پہ کر کیا رہے تھے اور کرنے کیا آئے تھے. یہاں پہ ساری دنیا میں لوگ اس دنیا سے آتے ہیں, اس دنیا سے گزر جاتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس دنیا میں آئے کیوں تھے, ان کا مقصد کیا تھا. بس میں تو شکر ہے اتنا ہی اللہ کا کہ اللہ سمجھاؤں نے کہ ہمیں الحمدللہ اللہ نے سمجھایا. چوز کیا, اللہ ہم سے الحمدللہ. یہ کام کرا رہا ہے, اور الحمدللہ ہم اپنے بہن بھائیوں تک امداد پہنچا رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے, ہم نے پہلے بھی کوئی فکر نہیں کی کہ ہم کس طرح سے ہوگا اور پیسے کہاں سے آئیں گے. اللہ بڑا بادشاہ ہے, اللہ نے یہاں تک ایک معذور کو پہنچا دیا. یہ تو اللہ کی شان ہے نا, اس میں ہمارا کیا کمال ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. یہ اللہ کی شان ہے جو اللہ نے اس معذور بندے کو یہاں تک پہنچایا, اتنی استطاعت دی, اتنی اور طاقت دیکھیں دی. یہ کام میں نا کوئی معذوری یہ سب بہانے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب آپ کو چوز کرتا ہے نا تو اللہ وہ ہمت بھی آپ کو دیتا ہے, اور آپ کی خود کی نیت بھی شامل ہوتی ہے اس میں. اور جو سچ بات ہے, ساجد کو اللہ تعالیٰ نے دماغ بہت اچھا دیا ہے, ٹانگوں سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے ایسا کہ آپ کے اندر اتنی اسٹرانگ ایبلٹی ہونی چاہیے, اور اپنا دماغ آپ کا اتنا تیز ہونا چاہیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اور الحمدللہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں یہ کرنا ہے, ہمارا مقصد یہ ہے, ہم کیوں آئے دنیا میں, ہم جس لیے ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم یہ کریں گے, ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے. مشکل ہے, حق کی راہ آف کورس مشکل ہوتی ہے, حق کبھی آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ نیت کر لیں آپ اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو تو آپ کچھ بھی کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں. ہم نے نیت کی تھی, اللہ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا, اور اللہ کا ہم بہت تہ دل سے, میں تو اپنے رب کا ہر نماز میں ہر طرح سے شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم میاں بھی آپس میں ایک دوسرے, میں ان کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا شوہر دیا, اور یقیناً یہ بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے جیسے, کیونککہ پارٹنرز کی ہیلپ کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. اور اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ایک سوچ بھی ایسی دی کہ دونوں کی ہماری کمپیٹیبلٹی تھی تو ہم آگے بھی بڑھے. پھر ہم نے سوچا ہم یہ کریں گے تو ہم نے وہ کیا. محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ سچ مچ محبت کرتے ہیں, ہم نے سچ مچ کی ہے الحمدللہ, وہ آپ کے سامنے, جس میں کوئی فیک وہ نہیں ہے. ریلیشن شپ تو اللہ دیے آسمان پہ بنتے ہیں, اللہ رشتے آسمانوں پہ بناتا ہے, لیکن آف کورس میں اپنے میاں کے بغیر نہیں رہ سکتی. اللہ میاں اسے صحت تندرستی دیں, اور اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے ہمیشہ ہم لوگوں کو. لیکن جو سچ بات ہے, انہوں نے مجھ سے اور میں نے ان سے بے تحاشا پیار کیا ہے, اور الحمدللہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. اللہ میاں ہر نظر بد سے ہمیں بچائے. اور کر سکتے ہیں یار, محبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ سے کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچا دیتا ہے. تو ہم تو انسان ہیں معمولی سے, جذبہ ہے یہ محبت بہت پیاری چیز ہے, دنیا اور آپ میں پلیز کریں, کر کے دیکھیں. دو ہی اسٹرانگ جذبات ہیں, ایک محبت ہے اور ایک ایمانداری, نفرت ہے. اپنی ایمانداری آپ کے اندر ہوتی ہے. آپ چاہے وہ محبت آپ کسی انسان سے کریں, جانور سے کریں, لیکن آپ کے اپنے اندر کوئی ایمان ہوتا ہے کہ مجھے نبھانا ہے. اور میرا ایسا کچھ تھا ہی نہیں, مجھے کرنی تھی, کیونکہ میں اپنے میاں ہسبینڈ سے بہت پیار کرتی ہوں. آف کورس ہر عورت کرتی ہوگی اپنے شوہر سے پیار, ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی الگ ہوں. ہاں بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھا تو ٹھیک ہے, ایسی سے کوئی بات نہیں. وی آر ویری ہیپی الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو ساجد سر, لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اور اس بات کا میں غلط بھی نہیں مطلب نکالوں گی, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈونیشنز لے رہے ہیں لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. تو لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے نا وہ ٹوٹ چکا ہے. لوگ اب اپنا پیسہ کہیں بھی کسی بھی فاؤنڈیشن کو یا کسی بھی ویلفیئر کو نہیں دینا چاہتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ دینے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ خود جا کے مدد کر دیں. میرے خیال سے کوئی ایک دو گنی چنی فاؤنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ اوتھینٹک طریقے سے کام کر رہی ہیں, ورنہ سب جو ہے لوگوں کا پیسہ لے کر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں یوز کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا. مطلب آپ دکھاتے ہیں جتنا ہے اس سے زیادہ تو آپ سیو کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو آپ ایسا انوکھا کیا کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں, اور کیوں جڑیں؟ دیکھیں, ہمارا فیتھ فاؤنڈیشن کا فوکس پیسے کمانے پہ یا پیسے جمع کرنے پہ کبھی بھی نہیں رہا. الحمدللہ ہم لوگ, ہمیں مفتی حضرات بھی بولتے ہیں کہ رمضان میں جو زکوٰۃ آتی ہے آپ اس کو 8-10 مہینے تک چلایا کریں, آپ کے این جی او کے اخراجات میں اسپینڈ ہو جائیں گے. ہم یہ بھی نہیں کرتے, ہم اس کو رمضان میں ختم کر دیتے ہیں. رمضان میں جو زکوٰۃ آتی ہے ہم اس کو رمضان میں ہی
جو ضرورت مندوں کو راشن پہنچانا ہوتا ہے, خواتین کو سلائی مشینیں پہنچانی ہوتی ہیں, جو بچیوں کی شادیوں کے لیے ہوتا ہے, جس طرح سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہم اس طرح سے اس زکوٰۃ کو بانٹ کے اور ہم اس کو اسپینڈ کر دیتے ہیں. ہم ان پیسوں کو روکتے نہیں. ہمارا کام کبھی بھی پیسے روکنا ہے ہی نہیں. ہمارا فوکس ہے, ہمارا مین فوکس ہے کہ ہم ڈونر کو اور جو سفید پوش ہے ہم اس کو ڈائریکٹ لنک اپ کراتے ہیں. یہ سب سے اچھا کام ہے, یہ سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ کام ہے. ٹرانسپیرنسی پہ میرا بلیف ہے. آپ کو اگر آپ کو مطمئن ہونا ہے, اگر آپ میری باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہے, آپ یہ واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کیجیے. میں آپ کو تمام آڈٹ رپورٹس دوں گا, میں آپ کو بینک اسٹیٹمنٹس دوں گا, آپ چیک کر لیں. ہم واحد این جی او ہوں گے پاکستان کی جس کے اکاؤنٹ میں ہم اکاؤنٹ کو ہم زیرو کر دیتے ہیں, اور ایک ہی بینک اکاؤنٹ ہے ہم لوگ, ایک ہی بینک ہے ہمارا, ایک ہی بینک الحبیب ہے, اس میں ہمارے 2 بینک اکاؤنٹس ہیں, ایک ہمارا زکوٰۃ اکاؤنٹ ہے. بیسکلی تو ہم لوگ پیسے جمع کرنے پہ ہمارا فوکس نہیں, ہمارا فوکس تو ڈونر کو اور ریسیپینٹ کو آپس میں ملانا ہے. آپ اگر اپنا ڈونیشن کسی بھی فارم میں آپ کسی بھی سفید پوش کو دینا چاہتے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو سفید پوشوں کی لسٹ دیں گے. آپ ان کو فون کریں, آپ ان کو ڈائریکٹ ڈونیشن دیں, رسید آپ مجھ سے لے لیجیے گا, میں اس ریسیپینٹ سے کنفرم کر دوں گا کہ اس کی امداد ہوئی یا نہیں ہوئی. بس ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم وہاں پہ بھی جو امداد لے کے جا رہے ہیں وہ بھی ہم ٹرانسپیرنٹ لے کے جا رہے ہیں. میں نے بھی آپ کو ایکٹیویٹیز کا شاید بتایا کہ ہم نے جو سبزیاں ڈسٹریبیوٹ کی وہ 6,500 درہم کی ہوئی. ہم نے جو 3 تربوز ڈسٹریبیوٹ کیے وہ 1,800 درہم کے ہوئے. ہم نے یہ جو ابھی ایک بکرا ہم نے دمبے کی جو قربانی کی ہے 5,500 درہم کی ہوئی. ریسنٹلی ہم نے جو کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا 6,500 درہم کا ہوا. یہ پانی کا ٹینکر جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا 1,500 درہم کا ہوا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ہم ہائی لائٹ کریں اس پوسٹر پہ یا بینر پہ, آپ ایکٹیویٹی اسپانسر کریں, میں آپ کا نام بھی وہاں پہ ہائی لائٹ کر دوں گا. اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ میں کام نہیں کر سکتا. آپ کو ریسیپینٹ سے ڈائریکٹ میں لا دوں گا, اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ نہیں کر سکتا. آپ کو مسجد بنوانی ہے, آپ کو کنواں بنوانا ہے, آپ کو ہینڈ پمپ بنوانا ہے, میں آپ کو اس گاؤں کے لوگوں کا نمبر دے دوں گا, آپ ان سے ڈائریکٹ بات کریں, آپ خود ڈائریکٹلی پروجیکٹ کو اسپانسر کریں, آپ اس کو وہاں پہ کنسٹرکشن کریں. مطلب بیچ میں کوئی فلٹر نہیں ہوگا. جی نہیں, آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے, کہاں لگ رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے. 1-1 روپے کا آپ کو اپنے اندازہ ہوگا کہ کہاں پر لگایا گیا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پیسے رکھ لیں گے اور آپ سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا. آپ لوگ کوئی بھی ڈونیشن دیتے ہیں ان سے رابطے میں رہیں, ہر طرح کی چیز آپ کو یہ گائیڈ کریں گے, بتائیں گے. ایون کے پروفس وغیرہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیں گے کہ یہ ڈونیشن آپ کی یہاں پر گئی ہے, آپ چاہیں تو خود جا کر بھی دے سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی فاؤنڈیشن اس لیول پہ کام نہیں کر رہی ہے کہ جو آپ کو ساتھ لے جا کے, آپ کو ساتھ جوڑ کر اس مقام تک لے کے جائے اور کوئی بھی بیچ میں فلٹر نہ رکھے. ساجد بھائی 15 سال سے آپ کام کر رہے ہیں اور ابھی آپ نے ہمارے ان مسلمان بھائی بہن کے لیے کام کرنا شروع کیا جن کی کوئی مدد نہیں کر رہا. اور پچھلے 15 سال سے آپ پاکستان میں رہ کر کیا کیا چیزیں یا کیا کیا ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں لوگوں کے لیے؟ الحمدللہ 2010 سے ابھی تک الحمدللہ ہم لوگ پیدائش سے وفات تک انسانی خدمات کے 42 شعبوں میں کام کر چکے ہیں. اس وقت ہم 18 شعبوں میں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ میری بیگم پچھلے 6 سال سے لنگر بنا رہی ہیں. ہم لوگوں کو فیملی سپورٹ کے الگ الگ میڈیمز میں ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک شادی کرواتے ہیں, شادیاں کروانا, بچوں کی فیسیں دینا, کسی کے علاج معالجے کے لیے اس کو اخراجات اٹھانا, دوائیوں کے اخراجات اٹھانا, راشن بیگس کی ڈسٹریبیوشن, سلائی مشینیں, مہنگی میڈیسنز جو افورڈ نہیں کر پاتے کینسر ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ پیکج دلوا دیں. ایسے ہم لوگ بہت سارے معصوم قیدیوں کی جن کی فیسیں, جن کے چلان کے پیسے نہیں بھرے ہوتے ہیں, ہم ان لوگوں کو ریلیز کرواتے ہیں. الحمدللہ واٹر پروجیکٹس ہم نے 98 کے قریب واٹر پروجیکٹس کر چکے ہیں. ہم لوگ اجتماعی قربانی کراتے ہیں انٹیریئر سندھ میں جا کے. سیلاب آتا ہے تو ہم لوگ انٹیریئر سندھ میں یا انٹیریئر بلوچستان میں ہم جا کے ریلیف سپلائز پہنچاتے ہیں. الحمدللہ کشمیر میں بھی ہم نے ریلیف سپلائز پہنچائی تھیں, ہم نے مظفر آباد میں بھی ہم نے ریلیف سپلائز پہنچائی تھیں, ہم نے سیریا میں بھی ریلیف سپلائز پہنچائی تھیں. آج یہ سارے پروف ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہیں. جو کام کیا ہے آپ نے کھلے عام کیا ہے, الحمدللہ کسی نے چھپا کر نہیں کیا. جو ڈونیشن ان کے پاس آئے وہ ساری چیزیں بالکل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ کو ویڈیو کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں جو ایکٹیویٹیز یہ کر چکے ہیں ماضی میں, ان تمام چیزوں کی آپ کو جو ہے وہ سامنے پوسٹ نظر آ رہی ہے, ساری چیزیں نظر آ رہی ہے. آپ چاہیں تو ساجد بھائی سے آ کے مل بھی سکتے ہیں. بالکل, آپ ہمارے سینٹر پہ آئیں. ہمارا ہاؤس آف فیتھ فاؤنڈیشن PNT کالونی گزری پہ ہے. وہاں پہ الحمدللہ ہمارا لنگر کچن کا بھی کام چل رہا ہے. وہاں پہ کھانا پکتا ہے روزانہ, میری بیگم کھانا پکاتی ہیں. ہمارا روٹی پلانٹ آپریٹ ہوتا ہے. ہمارا وہاں پہ وومن امپاورمنٹ کا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر آپریٹ ہو رہا ہے. الحمدللہ 5 ووکیشنس کی کلاسز کرائی جا رہی ہیں. وہاں پہ نیڈی بچوں کو
سلائی کڑھائی کی, بیوٹیشین کورسز کی, IT کورسز کی, مہندی اپلیکیشن کی, اینڈ کوکنگ اینڈ بیکنگ کی کلاسز وہاں پہ کرائی جا رہی ہیں. آپ وہاں پر آئیں, آپ وزٹ کریں, آپ ہم سے ملاقات کریں. آپ کو کس طریقے کی کیا چیز آپ چاہتے ہیں, آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کون سے ڈاکیومنٹس ہیں, ایسی کون سی چیزیں ہیں, ہم آپ کو آڈٹ رپورٹ دکھائیں گے, ہم آپ کو اپنی سرٹیفکیشنز, رجسٹریشنز, ہم پاکستان سینٹر فار فلانتھراپی کے پاس رجسٹرڈ ہیں, ہمارے پاس سندھ چیریٹیز رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن کمیشن کی سرٹیفکیشن ہے الحمدللہ. ہمارے پراپر ریگولر آڈٹس ہوتے ہیں اینول, ہمارے پاس FBR کی ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ, ہمارے پاس زکوٰۃ شریعہ کمپلائنس سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ, KCCI کی ممبر ہے فیتھ فاؤنڈیشن. اور کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کو, اور جو چیزیں چاہیے آپ ہمیں بتائیں, آپ کو اور جو ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے. کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے, پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا, کوئی رنگ, نسل, مذہب, مسلک, فرقہ, کسی چیز کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھی جاتی, ہر انسان کی مدد کی جاتی ہے. آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو آگے گائیڈ کریں گے. اس مشن جتنا میں ہو آپ سکے ہمارا ساتھ ہمارے دیں. بہن بھائیوں کے لیے ہمارے اس مشن میں ہمارا ہم ساتھ دیجیے, آپ سے ریکویسٹ یہ کرتے ہیں اس بہت چیز کی. ضروری ہے, آپ سب سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے. دیکھیے میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ باتیں بہت ہو گئی, بائیکاٹس بہت ہو گئے. اگر کوئی اب راستہ آپ کو مل رہا ہے وہاں تک مدد پہنچانے کا تو اس کو ضائع مت کریں. اگر صرف 100 روپے بھی آپ اپنے نکال کر دے سکتے ہیں نا تو وہاں پر پہنچائیں, کیونکہ کچھ نہیں پتا وہ آپ کے 100 روپے بھی کسی کے لیے کیا بن جائیں. سروائیو کریں گے, کتنے دن اور زندہ رہیں گے, یا کس طرح. مطلب آپ لوگ خود کتنی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پر پانی نہیں ہے پینے کا, وہاں پر بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ ظلم و ستم سے مر رہے ہیں, لیکن کوئی کرنے والا نہیں ہے. اگر ایک سورس بنی ہے, ایک راستہ بنا ہے تو اس کو ضائع مت کریں. باتیں بہت کر لی, بہت آوازیں اٹھا لی, ان کو یہ سب نہیں چاہیے, ان کو ہمدردیاں نہیں چاہیے, ان کو مدد چاہیے. تو یہ مدد کرنے کا راستہ ہے, اس کو ضائع نہ کریں اور ان کا ساتھ دیں.